آئیے آج جائزہ لیتے ہیں پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑے گروپ سٹے کی، جس میں آپ کے چیف سلیکٹر انضمام الحق، آپ کے ہیرو کنگ بابر اعظم، مومن حق رضوان صاحب، آپ کے نائب کپتان شاداب، آپ کے ہیرو فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی، آپ کے چہیتے حسن علی اور باقی ٹیم کے تمام ممبران۔ اب جب ایک عام پبلک کو یہ پتہ ہے، آپ کی عام عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ وہ ٹیم نہیں ہے جو ورلڈ کپ کھیلنے جانا چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، جس میں حسن علی ہیں، ان کو پرائرٹی دی گئی محمد عامر سے، اس میں اور سارے لوگ ہیں جو کہ پرفارم نہیں کر پا رہے، اور اس میں فخر زمان جیسے لوگ ہیں جو کافی ٹائم سے پرفارم نہیں کر پا رہے، ہم ان کو چانس دے رہے ہیں۔ اس میں امام الحق ہیں جو کہ رشتہ دار ہیں انضمام صاحب کے۔ تو ایک عام امپریشن یہی رہا کہ شاید یہ فیور دی جا رہی جس طرح ہمیشہ دی جاتی رہی ہے، اور ہماری کرکٹ کا بیڑا غرق کیا جاتا رہا ہے۔ ہاں، ہر مرتبہ ٹیم میں کوئی نہ کوئی سٹہ بھی کھیلتا رہا ہے اور سٹے کا رواج بھی عام رہا ہے، لیکن اس حد کا بڑا سٹہ، اتنی بڑی گیمبلنگ جس میں چیف سلیکٹر، کیپٹن، پوری ٹیم، آپ کے کنگ، آپ کے پرفارمر، آپ کے میچ ونر، سارے لوگ سٹے میں شامل ہیں۔ کیا ہماری قوم کی غیرت گھاس چرنے چلی گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر ایک غریب قوم جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور وہ 50-60 لاکھ کا منتھلی پیکج لے رہے ہیں، وہ جا کے سٹے کھیل رہے ہیں؟ وہ اس عوام کو بھرپور جیت خوشی دینے کے بجائے سٹے کھیل رہے ہیں اور اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں۔ کیا ہماری قوم میں کوئی ایسا نہیں؟ کیا ان کرپشن کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ سیاستدان تو پاورفل ہوتے ہیں، جرنیل بھی پاورفل ہوتے ہیں، ایجنسیاں بھی پاورفل ہوتی ہیں، تو کیا ہمارے کھلاڑی بھی اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ہماری مینجمنٹ کو، ٹاپ مینجمنٹ کو اور ہمارے منسٹر تک کو بلیک میل کرتے ہیں؟ اور انضمام ان کے بیچ میں جو کردار پلے کر رہا ہے، ہی از اے بگ پلیئر ایکچولی، اس نے جو رول ادا کیا وہ تو بہت بڑا گیمبلر نکلا، وہ تو ان سب کا سردار ہے جس نے ان کی ٹریننگ کی ہے گیمبلنگ میں، وہ بابر اعظم ہو یا کوئی ہو۔ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم بالکل کچھ پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور ہمارے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ سب لنگڑے لولے ہو گئے، کسی کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں ہے، کسی کا ناخن صحیح نہیں ہے۔ یہ سب ورلڈ کپ سے پہلے ایسے لنگڑے لولے ہو گئے؟ پہلے تو انہوں نے پرفارم کیا اور مارکیٹ میں اپنی ویلیو بنائی، اور پھر اس ویلیو کو کیش کیا گیمبلنگ کر کے، سٹہ کھیل کے، اور اپنی حکومت کو بلیک میل کر کے، اپنے عہدیداران کو بلیک میل کر کے کہ ہم تو ورلڈ کپ ہی نہیں کھیلیں گے، اور اس میں رول پلے کرتے ہیں۔ بس ذکا اشرف صاحب کو پھر بلیک میل کیا گیا اور کہا گیا کہ جی کھلاڑی تو تیار ہیں کھیلیں گے، پر ان کا کانٹریکٹ ڈبل کر دیا جائے، اور ذکا اشرف صاحب پورے طریقے سے بلیک میل ہوئے اور انہوں نے کانٹریکٹ کو ڈبل کر دیا پیسوں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں جا کے انڈیا میں کیا تماشے ہوتے ہیں؟ وہاں کوئی الگ ہی تماشے لگے ہوئے۔ بابر اعظم صاحب، کنگ صاحب پہنچتے ہیں، ان کو اور ان کی ٹیم کو زبردست ریسیپشن ملتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا دیدار کرنے کے لیے، جو کہ اپنے ملک کے لیے تو شاید پرفارم نہیں کر پا رہے، اپنے لیے زبردست کھیلے جا رہے ہیں، نمبر 1 کھلاڑی بھی ہیں، اور کوئی خاص لوگوں کو بھی انٹرٹین نہیں کر پاتے۔ یہ کنگ صاحب انڈیا پہنچ گئے جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں عجیب قسم کے کوئی تماشے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی شاہ رخ خان کے ہاں دعوت ہے، کبھی سلمان خان کے ہاں دعوت ہے،
کبھی روہت شرما صاحب دعوت کر رہے ہیں تو کبھی ایکس کرکٹر دعوتیں کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں کرکٹ پہ فوکس کرنے کی بجائے دعوتیں کھانے پہ فوکس کر رہی ہے۔ ہمارے کپتان کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف انڈین ٹیم نے کپتان روہت شرما نے کہہ دیا تھا کہ کوئی انٹرنیٹ پہ بھی نہیں جائے گا، سب ڈسکنیکٹ ہو جائیں، صرف کرکٹ کو فوکس کریں۔ 8واں ورلڈ کپ کا میچ اور انڈیا سے ہمارے ہار رہے ہیں، وہاں تو کوئی آپ تماشے لگانے گئے ہوئے تھے، نہ جانے یا دعوتیں بٹورنے گئے ہوئے ٹٹو تھے کی طرح یا پتہ نہیں کیا کرنے ان گئے کی تھے، جرسی کی کھیلنے بھیک تو نہیں مانگنے گئے تھے، گراؤنڈ میں یہ چلے تو ان جاتے کی ہیں۔ پرفارمنس بتا رہی ہے، کسی کو آپ کہنے کی یہ خیال ضرورت ہی نہیں نہیں آتا ہے کہ آپ کی 24 پھر کروڑ اس پہ عوام کے طرفہ دل پہ کیا تماشا گزر رہی ہے اس وقت کہ جو جب آپ نے پرفارم کیا ہے، اور وہ سب گراؤنڈ پہ شو آف کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ پیسے بھی تو کہیں سے پکڑے ہی ہوں گے نا آپ لوگوں نے، تو ان کے تلوے تو چاٹنا بنتا ہے بھائی۔ عوام کا کیا ہے، پاکستانی قوم کا کیا ہے، ٹھیک ہے پہلے بھی سہتی رہی ہے، ابھی بھی سہتی رہے گی، آپ نے تو اپنے آقاؤں کو راضی کرنا تھا، پھر اس کے علاوہ آپ وہاں بیٹھ دے رہے ہیں اپنا لوگوں کو، فیمس بن رہے ہیں، آٹوگراف دے رہے ہیں، کپڑے بھی اتارنے پڑے تو آپ اتار لیں گے، ٹھیک ہے شرٹ تو دے ہی چکے ہیں، اگر پورا ننگا ہو کے وہاں ناچنا بھی پڑے تو پیسوں کے لیے تو بنتا ہے یار، اتنا تو کنگ صاحب کر ہی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی ابھی بھی غیرت مند، ویسے تو مشکل ہے، نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ آتا ہے،